ہمارا آج کا موضوع ہے وہ رات، چاند رات، جسے عام طور پر چاند رات کہا جاتا ہے، جسے احادیث میں جس کے لیے لفظ لیلۃ الجائزہ استعمال کیا گیا ہے، احادیث میں اس کا ذکر کس طرح سے آیا ہے؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم بھی آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے تمام روزے خیر و عافیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس کو دو وجہ سے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس میں چونکہ انعام عطا کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں بندہ محاسبہ کرتا ہے کہ آیا میں نے رمضان میں حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ دونوں جہتوں سے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی یہ رات آتی ہے تو تمام فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، ان کے چہرے چمک اٹھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان سے پھر سوال کرتا ہے کہ آج یہ رات جو لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، کیا خیال ہے مزدور کو مزدوری پوری ملنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، تو فرشتے بھی عرض کرتے ہیں کہ مالک ضرور، جس نے مزدوری کی ہے، کام پورا کیا ہے، تو اس کا بدل پورا ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے اے فرشتوں، تم سبھی گواہ ہو جاؤ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور احترام کیا، میں نے ان کو بخش دیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس رات میں اللہ کریم بخششیں بانٹتا ہے۔ جس نے بھوک پیاس کو برداشت کیا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے دل کی حفاظت کی، حرام روزی سے بچا، مسلمانوں کو تکالیف نہ دی، تو آج کی رات ان کو بخشش عطا کی جاتی۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس کو اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں گزار لیتا ہے، ہیں تو چند گھنٹے اگر وہ جاگ کے عبادت کرتے ہوئے گزار لیتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اور لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائیں گے، اس دن ایسے لوگ جو لیلۃ الجائزہ میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ ان کے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور ان کو مشقت اور مصیبت سے نجات عطا کرے گا۔ بے شک بے شک۔ امانہ صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس رات کی اہمیت کے بارے میں مزید کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس رات کی بڑی فضیلت اس حوالے سے بیان کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل وہ یہی تھا کہ آپ اس رات کو بھی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کرتے، اور یہ امت کو آپ نے میسج اور پیغام دیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں ہی آپ نے عبادت کی، بلکہ اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، یعنی خوشی میں اکثر طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، اور دکھ میں تو خدا بڑا یاد آتا ہے، لیکن خوشی میں خدا کو یاد کرنا یہ اکثر طور پر لوگوں کا رویہ، مخلوق خدا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب پیسہ آیا اور جب خوشی آئی تو پھر اس کے بعد خدا کو بھول گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں اور آپ کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خوشی کا موقع بھی ہو تو پھر بھی خدا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے محنت کی، مزدوری کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تلاوت کی، اور جب اس سے انعام لینے کا وقت آیا تو آپ وہاں پر نظر ہی نہ آئیں، تو اس صف میں آپ کھڑے نہ ہوں کہ یعنی آپ نے ایک مالک کا کام کیا، آپ نے اپنے آقا کا، پھر اس نے کہا کہ فلاں دن آ کر آپ اپنی مزدوری لے جائیں تو ہم آپ کو مزدوری دیں گے، وہاں پر سارے مزدور پہنچ گئے اپنی مزدوری لینے، آپ وہاں سے غائب ہیں۔ تو اصل یہ چیز ہے، اور اس میں بڑا میسیج ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم نے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو چاند رات ہے، طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری شاپنگ وغیرہ جو بھی لینا ہے تو وہ ہم شروع سے ہی، بلکہ رمضان سے پہلے ہی اس کا انتظام کر لیا جائے، لیکن کیا کریں کہ ہمارے جو برانڈ ہیں وہ آتے ہی جا کر رمضان کے آخری عشرے میں، تو ہماری خواتین ہاں جی سلیکشن ہوتی ہے، یعنی نئے جو سوٹ ہیں، نئے کپڑے، نئے ڈیزائن وہ آتے آخری عشرے میں ہیں، جا کر آخری دنوں کچھ رواج بھی بن گیا، کچھ برانڈز کا قصور اپنی جگہ پر، لیکن کچھ رواج بن گیا، قوم بھی جو ہے نا اس رات کو باہر نکلنا جو ہے نا وہ پسند کرنے لگی، اور ایک بازاروں میں رش ہے، دھما چوکڑی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے حاصل کیا، جو ہم نے تربیت پائی، تو اس کا اظہار اصل انہی راتوں میں اور انہی دنوں میں نظر آنا چاہیے، جبکہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی
لباس تھا جو رمضان میں ہم نے پہنا تھا، اور ہم نے چاند رات کو اس لباس کو اتار کر پھر اپنا دوسرا لباس ہم نے پہن لیا۔ تو آپ خیر ماشاءاللہ عالم دین ہے، لفظ ایک ایک بڑا چن کر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اتار کر بدلے جیسے پھینکا جاتا ہے لباس، اتار کر پھینک دو کہ بس اب کوئی اللہ معاف کرے استغفر اللہ کہ جان چھوٹی جیسے آزاد ہو گیا اب ہم۔ جی آزاد۔ اچھا شیطان آزاد ہو جاتا ہے تو یہ چیلنجنگ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ چاند رات کو ہی مغرب کے بعد ہی شیطان بھی آزاد، تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بپھرے ہوا آتا ہے، ایسا کچھ ہے روایات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں والی ساعتیں نصیب فرمائی تھیں، الحمدللہ۔ اور آخری لمحوں میں ہمیں یہی خدا سے زیادہ آج کے دن دعا کرنی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، کہ اے خدایا اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے آخری ماہ رمضان قرار نہ فرما، ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرما، اور اگر یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہے تو ہمیں ان لوگوں میں سے قرار فرما جن پہ تو نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ قرار فرما جنہیں تو نے اپنی رحمت سے محروم رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے صدقے میں آپ کو دو میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہو جائے گی، یا تو اگلے سال بھی ماہ رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے گا، اور اگر یہ آخری ماہ رمضان ہوا تو آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ تو اگر ہم گھر سے باہر نکلیں روڈ پہ اس کے مناظر نظر آ جاتے ہیں کہ شیطان آ گیا ہے، کہ اسے آزاد کر دیا ہے، اور اس نے اپنے چیلوں کو ہر طرف پھیلا دیا ہے کہ ان کے ذہن میں نئے منصوبے ڈال دو، نئے وسوسے ڈال دو، نئے خیالات ڈال دو، اور حالت۔ اچھا ویسے پریکٹیکلی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، شیطان چاہتا تو ہوگا کہ سارے مہینے کی عبادات جو ہے وہ بندے کی اسی رات کسی طرح غارت کروں، یہ ایسی ہے چیز مذاق سے ہٹ کر؟ ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے، اب جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید فرمایا تو اس کا مطلب ہے جب وہ آزاد ہو رہا ہے تو اس کا پہلا حملہ ہی انسان جو صاحب ایمان اس کی روحانیت پہ ہوگا، کہ جو اس نے اس پورے مہینے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا میں نے روزہ اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، کہ تمہیں میں نے ایک تربیت دی ہے، تمہیں میں نے ایک مشق کروائی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور شیطان عملی طور پر اس تقوی کی جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، ملکہ ہے، اب اسے چھیننے کے لیے اکٹھے اپنے چیلے کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس انسانیت سے اس کی روحانیت کو کیسے چھیننا ہے۔ اور ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں اس پورے مہینے میں ایک روحانی طاقت تقوی کی صورت میں عطا فرمائی ہے کہ ہم اس تقوی کی دولت سے محروم نہ رہیں۔ اور دیکھیے شیطان جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب دھتکارا گیا تو اس نے تو کہا تھا کہ میں انسان سے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اس پہ حملہ کروں گا۔ تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کی رات جب وہ شیطان آزاد ہو رہا ہے تو وہ حربہ استعمال کرے گا جس سے ہماری ماہ رمضان کی حاصل ہونے والی رحمتوں برکتوں کو ہم سے دور کیا جائے، اور اللہ ہمیں ان رحمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ آمین آمین۔